ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شخص بھی یوم عرفہ کے دن 9 ذوالحج کے دن اس عمل کو چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، یہ ایک ایت بینات آپ نے چلتے پھرتے پڑھنی ہے۔ جو شخص غریب و تنگ دست ہو، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے، وہ شخص بھی غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔ جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی تھی، رب کائنات نے اس عمل کی برکت سے اس تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضے کے اندر اتنی آسانی پیدا فرما دی کہ چند دنوں کے اندر قرضہ بھی اتر گیا، آج وہ بہت زیادہ مالدار بھی ہیں۔ اسی طرح وسعت رزق کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ عمل نہیں بلکہ ایک خزانہ لگ جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص 9 ذوالحج کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے۔ جس طرح حاجی حج کے دوران گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور جس نے اس دن یہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنے والی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اور 2 سال کے گناہوں کی اس طرح بخشش ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والا سال اس کا اللہ تعالیٰ خوشیوں والا سال بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ جب 9 ذوالحج کی صبح ہو، آپ نے صبح کے وقت نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ اگر خواتین مخصوص ایام کے اندر ہوں تو وہ اس عمل کو نہ کریں، ان کے لیے میں الگ سا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق وہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا جتنا یوم عرفہ کے دن کرنے والوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مزمل شریف ہے جو 29 سپارے کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کو شروع سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک سبحا طویلا۔ جب آپ نے اس آیت پر پہنچنا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا،